مصدق صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. شوکت صاحب کی پریس کانفرنس اگر آپ نے سنی ہو آج تو آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں نے شوکت صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی، لیکن آپ نے ابھی اقتباسات اس کے سنوائے ہیں، اور پہلے ان کا جو بیان ایک آیا تھا حکومت کی کارکردگی پہ، آپ کو یاد ہوگا فائنانس منسٹر بننے سے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد، وہ بھی میں نے پورا سنا تھا. تو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یعنی ہماری حکومت کو اگر تجزیہ کرنا ہو پی ٹی آئی کے 2 2.5 3 سالوں کا، تو اس کے بعد ہم کیا اور کہہ سکتے ہیں جو شوکت ترین صاحب کہہ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اپنے ہی کارروائی اور اپنی ہی جو 3 سال کی کارکردگی تھی اس کے اوپر ایک طرح سے ایک بیانیے کا اجرا کیا ہے کہ اب تک ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا. اور یہ بڑے صاف و شفاف الفاظ میں انہوں نے IMF پروگرام کے حوالے سے کہا. انہوں نے جو ہم کہتے تھے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اس نے پاکستان کو بالکل وہی سلوک کر رہی جو انگریز پاکستان کے ساتھ کیا کرتے تھے. جو ہم نے کہا کہ نیگوشیشن صحیح نہیں ہوئی، دونوں طرف ہم نے IMF ہی کے لوگ بٹھا دیے ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، بالکل وہی باتیں انہوں نے کہی ہیں. سرکولر ڈیٹ کا آپ نے ذکر کر دیا، آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بھی بے شک ذکر کر دیں کہ جب ہم گئے تھے تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بدحالی کا شکار تھیں. کس قدر بدحالی تھی، آج وہ بدحالی کہاں تک پہنچی ہے وہ بھی ذرا بتا دیں لوگوں کو. یعنی وہی 1200 ارب جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ اب 24 25 2600 ارب تک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا حال پہنچ گیا. اب حکومت جو ووٹ لے کر آتی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، اور ذمہ داری قبول کرتی ہے، اور کم از کم 3 سال کے بعد کہتی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں نے دیکھیے کچھ ٹھیک کر دیا، کچھ کر رہا ہوں. یہاں پہ تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ کسی چیز کا پوچھ لیں، آپ پوچھئے کہ ترقی یعنی ایک عام آدمی کے لیے کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے جی؟ اس کو نوکری چاہیے، اس کو یہ فسکل ایکسٹرنل انٹرنل کی تو سمجھ ہی نہیں آتی. غریب آدمی کو نوکری چاہیے. جب ترقی کی شرح 6% یا 5.8% سے گر کے 1.9 پہ آ جائے پہلے کرونا وائرس سے، اور اس کے بعد منفی میں چلی جائے، تو لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں.